السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے اس گھڑی کا جب آسمان کے دروازے کھلے اور زمین کی تاریکیوں میں ہدایت کا وہ سورج طلوع ہوا جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ ہم اس مہینے کے سائے میں سانس لے رہے ہیں جو شہر رمضان ہے، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ زندہ و جاوید ہستی کا کلام ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور ماننے والوں کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ آج ہم جس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، یہ محض الفاظ کا سفر نہیں بلکہ یہ شعور و ادراک کا سفر ہے۔ یہ سفر ہے اس کتاب کا جس کی آیات پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ ہم اور آپ مل کر اگلے 30 دنوں میں انشاءاللہ اس عظیم الشان کتاب کے خلاصے کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کیسے لانا چاہتا ہے، اور وہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آئیے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیجئے، اپنی سماعتوں کو اس پیغام کے لیے وقف کر دیجئے جو غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ آغاز کرتے ہیں خلاصہ قرآن پارہ نمبر 1، الف لام میم۔ پارہ نمبر 1 کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے جو قرآن کا دیباچہ اور دعا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے جس میں قرآن کی حقانیت، انسانوں کے گروہوں مومن، کافر، منافق کا تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور بنی اسرائیل کی تاریخ و واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر کعبہ کا ذکر ہے۔ ناظرین، پارے کے شروع میں سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ اور بعض لوگ منافق ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، درہاں حال ہے کہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، یعنی ابلیس بھی اور آدم اور حوا بھی۔ اس وقت حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا طویل تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھے سے تم ڈرو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو غرقاب کیا۔ پھر یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی۔ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ناظرین، یہاں جادو کا بھی ذکر ہے کہ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ ناظرین، پھر فرمایا گیا واقعہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں۔ وہ گائے کی تفصیل، عمر اور رنگ پوچھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو جو نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اتنی سخت کڑی شرائط کے بعد وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، لیکن وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورے اترے تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور یاد کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ کی خدمت قبول فرما لے، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا دے۔ اور یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا۔ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا بنا۔ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور جادو سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار ہم سے ہماری خدمات قبول فرما لے اور ہمیں ہماری نسلوں کو اپنا فرمانبردار مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو